नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल्बनीन वल्क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल्फ़िज़्ज़ा वल्ख़ैलिल मुसव्वमति वल्अनआमि वल्हर्स ज़ालिक मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। निहायत काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त सामईन मुकर्रम, अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक व मालिक और राज़िक़ हैं। वही ज़ात क़ादिर मुतलक भी है जिस हस्ती ने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया किराम और रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतिखाब करके उनका तसलसल जारी व सारी बनाया। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी दुनिया के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन नमूना बनाया, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सबक भी आगाह कर दिया कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ आज़माइशों, परेशानियों और किसी जगह
رزق کی فراوانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو آزمانا ہوتا ہے۔ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، زندگی کے اندر کبھی خوشی آ جاتی ہے اور کبھی اللہ تعالی غموں اور پریشانیوں کے ساتھ انسان کو آزماتے ہیں، لیکن ہر حال کے اندر ہر وقت انسان کے لب پر ایک ہی دعا رہنی چاہیے کہ اللہ جہاں بھی تو نے رکھا ہے، جس طرح بھی زندگی بسر کر رہا ہوں، الہی تیرا ہی حکم ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اپنی تکلیف کو کسی اور کے آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ ان تکالیف اور مصیبتوں کو، پریشانیوں کو سولو کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالی نے آپ سے پہلے لوگوں کو آزمایا۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالی نے عورتوں کی شہوت کو زیادہ کر دیا، ان کو اس طریقے سے آزمایا۔ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مزین کی للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور خزانوں کی محبت، مال و دولت کی محبت اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں کے اندر مزین کی، اور وہ خزانے من الذهب والفضہ اللہ تعالی نے سونے اور چاندی سے بنا دیے، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، کہیں اللہ تعالی نے انسان کے دل کے اندر مزین کیے ہے گھوڑوں کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، والانعام، چپاؤں کی محبت، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ یہ ساری آزمائشیں اور ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ زندگی کا ساز و سامان ہے، زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر جو انسان اللہ کے پاس سے انعام حاصل کر لیتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی دیتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بازار سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مردہ بکری پر پڑی، اور اس بکری کے کان چھوٹے تھے، مر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور کہا یحب ان لا درہم، کوئی چاہتا ہے کہ اس بکری کو ایک درہم کے بدلے میں لے لے، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ما نحب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکی ہے، ہم اس کو کس طرح پسند کریں گے؟ وما نصنع ذلك، یہ تو مر چکی ہے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ
احون علی اللہ من ھذا، اللہ کی قسم الدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی فراوانیاں، یہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ نظر آتا ہے شیشے کی طرح عیاں نظر آتا ہے، انسان ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے، حواس خمسہ کے ساتھ انسان محسوس کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کے ہاں اس بکری جتنی بھی اس کی قدر و منزلت نہیں ہے، جس طرح تمہارے نزدیک اس بکری کی قدر و منزلت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی بڑھتر دنیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اگر اس دنیا سے محبت ہوتی ما سقى الكافر ما بعودة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کو اس دنیا سے محبت ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے پانی کو ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ پلاتے۔ اب دنیا کے اندر کافر بھی پی رہا ہے پانی، مسلمان بھی پیتا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے دنیا کے اندر رزق کھاتا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یوز کرتا ہے۔ کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس قدر گھٹیا بنا دیا ہے، اس قدر ناگوار بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر اس کی اہمیت نہیں ہے کہ ایک مچھر کے پر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھے سمجھا دی ہے، اگر دنیا کے اندر رہنے والے تمام انسان، جو بھی انسان، ہر انسان اپنی خواہش کر لے، تمنا پیش کر لے، ہر انسان اپنی خواہش کو لے کر آ جائے اور میں ان تمام کی خواہش کو پورا کر دوں، تمام خواہشات کو پورا کر دوں، اللہ تعالیٰ کو اس کے پاس جو مال ہے، جو آخرت کا ساز و سامان ہے، اتنی بھی کمی نہیں آتی جس طرح ایک سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبویا جائے اور اس کو باہر نکالا جائے کس قدر اس کے ساتھ پانی آتا ہے، اس قدر بھی اللہ تعالیٰ کو کمی نہیں پیش ہوتی۔ جو اللہ کے ہاں مال و دولت ہے، اللہ کے ہاں انبار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنت ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کس طرح کی جنت ہے، ایک انسان کے دل پر کھٹک نہیں سکتی، اس کے ذہن میں آ نہیں سکتی، اس کے کانوں کی سماعت نے آج تک اس کے بارے میں سن نہیں رکھا، اس کی آنکھ کی نوعیت نے آج تک اس جیسی جنت دیکھی ہی نہیں ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا کہ وہ جنت کس طرح کی ہوگی۔ جس جنت کے اندر ہم نے جانا ہے وہ جنت کس قدر خوبصورت ہوگی یہ کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جو مال و دولت اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتے ہیں، کبھی انسان اس قدر غرور کے اندر آ جاتا ہے، تکبر کے اندر آ جاتا ہے، کس قدر وہ اپنے مال کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک منٹ نہیں دیتے کہ وہ تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ جو قرآن کریم سے ہم سے ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلنا من السماء فاختلط به۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی مثال اس طرح کی ہے، ایک انسان نے ایک باغ کو اس کا خیال رکھنا شروع کیا، اس باغ کے پھل کو پکانے کی کوشش کی، جب وہ پکنے کے قریب ہو جاتا ہے انزلنا من السماء، اللہ نے آسمان سے بارشیں نازل کی، اس بارش کی وجہ سے اور انسان کے اس پودوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے جب وہ باغ تیار ہو جاتا ہے تو فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، اس سے اچھے پودے نکلتے ہیں، باغ تیار ہو جاتا ہے، مال آنا شروع ہو جاتا ہے، پھل پک جاتا ہے، مما یاکل الناس، وہ پھل بہت مفید ہوتا ہے جو لوگ کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، انسان یہاں تکبر کرتا ہے کہ یہ میرا مال، یہ میری دولت، یہ میری پراپرٹی، یہ میری ریاست، یہ میری ملکیت، یہ تکبر کی وجہ سے اللہ کو تکبر پسند نہیں، انسان آوازیں دیتا ہے، شور و غل کرتا ہے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور وہ گمان کرتا ہے انہم قادرون علیہا کہ وہ اس باغ کا مالک ہے، اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، پھر اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میرا حکم آ جاتا ہے، میرا آرڈر آ جاتا ہے، لیلا رات کو آ جاتا ہے، او نہارا یہ دن کے وقت ہی آ جاتا ہے، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، پھر ہم اس باغ کو، اس کھیت کو اس طرح کی تباہیوں کے اندر لے جاتے ہیں کہ لم تغن بالامس، کل تو ادھر ہے ہی نہیں تھا، اس کا نام و نشان بھی مٹا دیتے ہیں، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔ یہ مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ پر غرور کرنے والے، اپنی تعلیم، اپنے حسن پر گمان کرنے والے، اپنے آپ کو کسی عہدے پر لے کر اپنے آپ کو تکبر کی چال میں لے جانے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے تکبر کیا تھا تو فرعون نے کیا تھا، تکبر کیا تھا قارون نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس قدر مال و دولت سے نوازا، قارون کے پاس اتنے خزانے تھے، اس قدر مال تھا، دولت تھی، نوکر چاکر تھے، سواریاں تھی، ہر چیز مہیا کی، لیکن وجہ کیا تھا؟ اس نے اپنے آپ میں تکبر کیا تھا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو پکڑا، زمین کے اندر دھنسا دیا، وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین کو حکم دیا کہ پھٹ جاؤ، اس کو دھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وہ جس بازار سے گزر رہا تھا
تکبر کی چال چل رہا تھا، اس دن اپنی ٹھاٹ اور باٹ کے اندر تھا اور لوگوں کی سوچوں کو حیران کر رہا تھا، آنکھوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے جب زمین پھٹی، اس کے اندر دنسایا گیا، مال و دولت کو بھی دنسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، کوئی آگے نہیں بڑھ سکا کہ اس کی مدد کرے، کس کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو نکال سکے۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا کہ قارون کو بچایا جائے، اس کے مال کو بچایا جائے۔ وما كان من المنتصرین، اللہ کے علاوہ کوئی انسان کی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ تھی اس دن اس نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کی حدیث میں ایک وضاحت بیان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قارون اس دن اپنے پورے مال و دولت کو لے کر اور اپنی ٹھاٹ باٹ کے اندر جب اس نے یہ محفل سجائی تھی، اپنے وہ خزانے، اس خزانوں کی یہ چابیاں ایک اونٹ کی بڑی جماعت اٹھاتی تھی، اتنا مال تھا، خزانہ تو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، اس کی چابیاں ایک اونٹ کی بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ جب لے کر باہر نکلا، محفل سجائی، لوگوں نے دیکھا قارون کو کتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، قارون تو ہمارا بادشاہ ہے، قارون کو زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہے۔ دیکھتے دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت جس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی تھی کہ قارون سے شادی ہو جائے، قارون سے مل لو، تعلق بڑھ جائے، جب قارون کا یہ حال دیکھا فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے، اللہ میں تو غلط سوچ رہی تھی، میری تو فکر تو غلط تھی، میری تمنا غلط تھی، قارون کے ساتھ اگر میں تعلق بڑھا دیتی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی تنسا دیتا۔ اس لیے اپنے مال پر، اپنی تعلیم پر، اپنے حسن پر، اپنے عہدے پر کبھی بھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی منہما واحدا قذفتہ فی النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری تہبند ہے، جس نے میرے تہبند یا میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی، فمن نازعنی منہما واحدا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کی، قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا، اس کو جہنم کا وارد بنا دوں گا۔ اس لیے ہر حال کے اندر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ مال ملتا ہے اللہ کا شکر کریں، مال نہیں ملتا اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال قرآن کریم میں بیان کی ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ اللہ تعالیٰ نے مثال یوں بیان کی ہے، مثلا کلمۃ طیبہ، ایک پاک کلمے کی مثال بیان کی ہے۔ پاک کلمہ کیا ہے؟ طیبتاً، پاک کلمہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کا دل ہے۔ ایک کلمہ وہ بھی پاک ہو، مسلمان کا دل ہوتا ہے۔ کشجرۃ طیبہ، اس دل کی مثال اللہ تعالیٰ نے کشجرۃ طیبہ، ایک پاک درخت سے بیان کی ہے۔ ایک طرف
ایک انسان کا پاک دل ہے، ایک طرف ایک پاک درخت ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جو انسان کے دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے، جس انسان کا دل کلمہ طیبہ والا ہوتا ہے، اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ شجرۃ طیبہ اصلها ثابت، اس درخت کی مثال ہے جس درخت کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ اور آج کی سائنس پروف کرتی ہیں اور عقل مند یہ بیان کرتے ہیں کہ جس درخت کی جڑیں زیادہ مضبوط ہوں گی، نیچے کی طرف ہوں گی، وہ زیادہ پھل دیتا ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی ٹہنیاں اس درخت کی آسمانوں کو ٹچ کر رہی ہیں، اتنا بلند ہے۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اور انسان سوچتا ہے کہ ہر وقت ہی مال رہے، ہر وقت ہی مجھے مال ملے، ہر وقت میرے پاس پیسے ہوں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اس درخت کو مضبوط کر لیے، اپنے درخت کو بہترین بنا لیے۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ وہ درخت ہے جو ہر وقت اپنے پھل کو لبریز رکھتا ہے، ہر وقت اس کا پھل اس کی ٹہنیوں سے لگا رہتا ہے۔ سال کے اندر ایک مرتبہ درخت پھل دیتا ہے، یہ 2 مرتبہ دیتا ہے، لیکن یہ درخت ہر وقت ہی پھل دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کلمۃ طیبہ، ایک مسلمان کے دل کی طرف بیان کیا ہے۔ جس قدر اس کے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی فراوانی عطا کرتے ہیں۔ جس قدر اس کے دل کے اندر مضبوطی ہوتی ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ پھر اس کو عظمت دیتے ہیں، اس کو بلندیاں دیتے ہیں۔ اور یہ وہ آدمی ہے تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، جس طرح یہ درخت ہر وقت پھل سے لبریز رہتا ہے، اس طرح ہر مسلمان کی یہ تمنا رہتی ہے کہ وہ خوش رہے، وہ یہ مسلمان ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے بات سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کیوں دیتی ہیں، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کے ان تمام نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آگے مثال اللہ تعالیٰ نے دوسرے کلمے کی دے دی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور ایک انسان وہ انسان ہے جس کے دل کے اندر کلمہ طیبہ کا محبت نہیں ہوتی، اس کے دل کے اندر پیار نہیں ہوتا، اس کی تمنا رہتی ہے، تمنائیں بڑھتی جاتی ہیں، موت قریب آ جاتی ہے، لیکن تمنا ختم نہیں ہوتی۔ کشجرۃ خبیثۃ، اس کی مثال ایک ناپاک درخت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اور ناپاک درخت کیا ہے؟ ناپاک درخت کیا ہے؟ من فوق الارض ما لها من قرار، جس کی جڑیں زمین کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، اور فرعها من فوق الارض ما لها من قرار، اور اس کا پھل اس قدر بدبودار پھل ہے کہ کھانے کو جی نہیں کرتا، انسان کھا نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ انسان جس دل کے اندر کلمہ طیبہ کی محبت نہیں ہوتی، کلمہ خبیثہ کی محبت ہوتی ہے، اس انسان کی مثال اس درخت جیسی ہے، نہ دنیا کے اندر چین ملتا ہے، نہ آخرت کے اندر چین ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال دیے ہیں، کبھی تکبر کی ہوس کو نہ اپنے دل کے اندر جگہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبت مال نہیں دیا، پھر بھی اللہ کا شکر، مال دیا ہے پھر بھی اللہ کا شکر، نہیں دیا پھر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھایا ہے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، حدیث کو چھوڑا نہیں کرتے تھے،
یہ نہیں سوچا کرتے تھے کہ مال نہیں ملتا، بھوک رہتی ہے، بھوک کی وجہ سے میرے جسم میں کمزوری آتی ہے، مجھے چاہیے کہ میں کوئی کام کر لوں، کوئی کاج کر لوں، کچھ کما لوں، کچھ کھا لوں۔ یہ حبس نہیں تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پڑھایا وہ سبق جو ہے وہ یاد کرنا چاہتا ہوں، حدیث کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث سنتا ہوں، بات سنتا ہوں، لیکن بھول جاتا ہوں۔ انسانی فطرت ہے نا، بھول جانا انسانی فطرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو بھر کے اس چادر کے اندر ڈالے۔ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سینے سے لگا لو ابو ہریرہ۔ کہتے ہیں جب سے میں نے سینے سے لگایا ہے اس کے بعد مجھے ایک بھی حدیث بولی نہیں، ایک بھی بات بولی نہیں، ساری زندگی کی ہوئی محنت آج بھی اللہ کی توفیق سے یاد ہے۔ اور یہی وجہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا، کیسے انہوں نے جیل کاٹی، کیسے ان کو مصر کے بازاروں کے اندر بیچا گیا، کیسے عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگائے، جیل کے اندر رہے، یہ ساری پریشانیاں رہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کا شکر کرنا نہیں چھوڑا تھا، اللہ کا ذکر کرنا نہیں چھوڑا تھا، جس کی بدولت پھر وہ وقت آیا کہ وہی عزیز مصر کی بیوی نے اپنے جرم کو انتخاب کیا، اپنے جرم کو مانا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلندی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر بادشاہی بنا دیا۔ وہی رب ہے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کر بادشاہی کے وہ تخت پر بٹھا دیتا ہے، وہی مالک ہے جو فرعون کو، قارون کو اتنا مال دینے کے باوجود بھی زندگی کے اندر سکون چھین لیتا ہے، زندگی بھی اس کی تزلزل کے اندر گزرتی ہے، موت بھی آتی ہے، کسی کو پانی کے اندر ڈبو کر موت دیتا ہے، کسی کو زمین کے اندر دنسا کر موت دیتا ہے۔ وہی مالک ہے، سلیکشن اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صرف وہ عمل کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کیا۔ فرعون نے کس قدر تکبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کو عبرتناک سزا دی، دنیا آتی رہے گی۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ اے فرعون تیرے لاشے کو ہم رہتی دنیا تک محفوظ کریں گے تاکہ لوگ آتے جائیں، عبرتناک تجھے بنا دیا۔ اور یہی وجہ ہے ہر انسان کو اپنی بات دیکھنی چاہیے، اپنا گریبان چیک کرنا چاہیے کہ کہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھٹکا تو نہیں، کہیں اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں آنے سے قبل غنیمت سمجھو۔ 5 چیزوں کو آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا مطلب؟ ایک انسان کو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جو قدرتاً اس کے جسم کے اندر رکھی ہیں، اس کی زندگی کے اندر رکھی ہیں، لیکن بعد میں آنے والی 5 چیزوں سے پہلے ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھا لو۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی بڑھاپے سے آنے سے قبل اس کو غنیمت سمجھو۔ جو انسان جوانی کے اندر عبادت کر سکتا ہے، جوانی کے اندر لمبے لمبے سجدے کر سکتا ہے، جوانی کے اندر لمبے لمبے رکوع کر سکتا ہے، جوانی کے اندر لمبا لمبا قیام کر سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، وہ بوڑھا آدمی نہیں پڑھ سکتا۔
وہ بڑھاپے کے اندر انسان نہیں بڑھ سکتا، وہ جب صحت چلی جائے تب نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فراغک قبل شغلک۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک انسان فری ہوتا ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہوتا، ایک انسان ہے جو ہر وقت بیزی رہتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اپنے ٹائم کو سمجھتے ہوئے اپنی مشغولیت سے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جو انسان فری ہے، مشغولیت کے اندر نہیں ہے، بیوی بچوں والا نہیں ہے، اپنی جوانی کے اندر عبادت کر سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، اللہ سے توفیق مانگ سکتا ہے، مغفرت کروا سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ لیکن جب مشغولیت آ جائے، دنیا کے کام بڑھ جائیں، پھر انسان وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقمک۔ اپنی صحت کو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بیماری کے اندر وہ عبادت نہیں رہتی، وہ انسان کا دھیان نہیں رہتا، وہ انسان نہیں رہتا جو انسان جوانی کے اندر تھا۔ وہ انسان وہ عبادت نہیں کر سکتا جو جوانی کے اندر کر سکتا تھا۔ اس لیے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے صحت کو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے اللہ کی عبادت میں لگا لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک قبل موتک۔ اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ جب انسان مر جاتا ہے پھر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے دعا کرنے والے ہو سکتے ہیں، وہ کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنا بازو ہلا نہیں سکتا، قیام کر نہیں سکتا، سجدہ کر نہیں سکتا، قرآن پڑھ نہیں سکتا، روزہ رکھ نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے، کان یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر حال کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان کو لایا جائے گا جو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے بادشاہوں کی طرح اس نے زندگی بسر کی ہوگی، زندگی اس طرح اس نے گزاری ہوگی کہ بادشاہ ہے۔ زندگی کے اندر واقعتاً حقیقتاً اس کو کوئی پریشانی نہیں آئی ہوگی، مصیبت نہیں آئی ہوگی، کبھی اس نے دکھ دیکھا ہی نہیں ہوگا، ساری زندگی اندر اس قدر اس نے گزاری ہوگی سکون کے اندر۔ یؤتی باشد الناس بانعم من اہل الدنیا من اہل النار۔ وہ شخص کو لایا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی مصیبت دیکھی نہیں، پریشانی دیکھی نہیں، دکھ دیکھا نہیں، قیامت کا دن ہے، اللہ کے سامنے لایا گیا ہے، اللہ حکم دے گا فَيُسْبَغُ سِبْغَةً مِّنْ أَهْلِ النَّارِ۔ اس کو جہنم میں نہیں پھینکنا، اس کو لے جاؤ اور جہنم کا ارد گرد جو سے ایک چکر لگواؤ، زیادہ نہیں، ایک چکر لگواؤ اور اس کو واپس لے آؤ۔ فَيُسْبَغُ سِبْغَةً مِّنْ أَهْلِ النَّارِ۔ اس کو جہنم کا ایک چکر لگایا جائے گا، واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فَيُقَال، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے انسان، هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط۔ کبھی تم نے زندگی کے اندر کوئی خیر دیکھی ہے اور کبھی تم نے سکون دیکھا ہے، کبھی تمہارے پاس سے کوئی سکون کی کوئی گڑی نکلی ہے؟ کہے گا اللہ کے رسول یا اے اللہ، کبھی میں نے سکون دیکھا ہی نہیں، باوجود اس کے اس کی ساری زندگی سکون گزری تھی۔ بھول جائے گا
اپنی دنیا کی زندگی کو بھول جائے گا۔ ساری زندگی کس قدر اس نے نعیم و قدرت کے ساتھ گزاری تھی، بادشاہوں کی طرح گزاری تھی، صرف جہنم کا ایک چکر لگانے کی وجہ سے سارا بھول جائے گا۔ کہے گا اللہ میں تو کوئی سکون دیکھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں سکون ہوتا کیا ہے۔ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی زندگی، مومن کی زندگی ایک مصیبتوں کے ساتھ گزری ہوگی، وہ جنتی ہوگا، اور لیکن اس کی زندگی کے اندر پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، غم سب کچھ ہوا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی زندگی کے اندر دکھ ہوں گے، پریشانی ہوگی، مصیبتیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب لایا جائے گا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فَيُسْبَغُ سِبْغَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اس کو ایک جنت کا چکر لگوایا جائے۔ جنت کے اندر داخل نہیں کرنا، جنت کا نظارہ نہیں کروانا، لیکن جنت کا چکر لگایا جائے گا۔ اس کو واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا ابن آدم، اے آدمی کیا تم نے کبھی دکھ دیکھا؟ ہل رأیت شرا قط ہل مر بک شدۃ قط، کیا تمہیں پتہ ہے دکھ کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ باوجود اس کے کہ اس نے ساری زندگی دکھ ہی دکھ دیکھی ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں دیکھی ہیں، غم ہی غم دیکھے ہیں، لیکن قیامت کے دن بھول جائے گا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں دکھ ہوتا کیا ہے۔ ایک جنت کا چکر لگانے کی وجہ سے ساری زندگی غم بھول جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے، یہ مومن کی مثال ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ مت سمجھیے کہ زندگی کے اندر سکون ملے گا، زندگی کے اندر عیش و آرام ملے گا، نہیں، ایک مومن کی زندگی کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ ایک بڑی سی مثال آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آج تک کوئی نیک دیکھا تو نہیں آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غلط کام کی طرف حرکت نہیں کرتا تھا، شیطان بھی نیک کام کی طرف ہی حرکت کرتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس کے باوجود بھی زندگی کے اندر طائف کے اندر پتھر کھائے، جنگیں ہوئیں، حنین کی، بدر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چارپائی پہ لٹایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر کیا کیا دکھ نہیں دیکھے؟ طائف کے اندر اتنے پتھر کھائے کہ خون نکلنے کی وجہ سے وہ خون جوتوں کے اندر چلا گیا۔ اب وہ خون جم چکا ہے، جوتے اترتے نہیں ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زندگی کس طرح کی؟ تکلیفات، پریشانیاں، مصیبتیں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو قتل کیا جاتا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی بڑی اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ مسلمان کی زندگی کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ وہ مسلمان ہی کیا جس کی زندگی کے اندر پریشانیاں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، دکھ نہ آئیں، تکلیفات نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر تکلیفات جو آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر غمی ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشخبری آتی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ آج جنگ فتح ہو گئی ہے، مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے۔ یہی وجہ ہے، یہی عمل انسان کو اپنانا چاہیے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اگر مصیبت آئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر خوشحالی آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔